کسی بھی قوم کو اگر آپ بزدل بنانا چاہتے ہیں تو بس اس قوم کے دماغ میں یہ بات ڈال دیجئے کہ جب کوئی تم پر ظلم کرے تو صبر کرنا، بدلہ اوپر والا لے گا، جسے دنیا الگ الگ ناموں سے پکارتی ہے۔ قوم بزدل ہو جائے گی۔ اور مسلمانوں کو شروع سے بتایا جاتا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، صبر کرو، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو صبر کرو۔ مسلمانوں کو شروع سے بتایا جاتا ہے اور آج بھی بتایا جاتا ہے کہ کربلا سے صبر کا پیغام ملا ہے، صبر کرو۔ اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ 550 مرتبہ لفظ جہاد کا بھی ذکر آیا ہے۔ مسلمانوں کی زبانیں خاموش ہے، ان کے علماء اکرام کی بھی زبانیں خاموش ہیں، صرف صبر پہ بات ہو رہی ہے، لیکن جو آگے جو الفاظ آئے ہیں 550 مرتبہ جہاد کا جو ذکر آیا ہے اس پہ بات نہیں کر رہے۔ مسلمانوں کی زبانیں بھی خاموش ہے اور ان کے علماء اکرام کی بھی زبانیں خاموش ہے اس پہ۔ تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی زبانیں کیوں خاموش ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُونَ، اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تو تم ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں رہ سکتے، تم کو مارنا ہے۔ خیر، میں بس اتنا کہتا ہوں، اگر مسلمان یا پھر مسلمانوں کے علماء آج اگر جہاد پہ بات نہیں کرتے تو ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو جہاد سے نفرت ہو جائے گی، اور جب مسلمانوں کو جہاد سے نفرت ہو جائے تو دنیا والے مسلمانوں کو کتے کی طرح نوچ کے کھا لیں گے۔ اور اس میں غلطی کتوں کی نہیں ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی۔ میرے الفاظ تھوڑے سخت ہو سکتے ہیں مسلمانوں، لیکن غلط نہیں ہو سکتے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود نہ بدلے۔ اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ ظالموں سے لڑیے نا، ظالموں سے لڑا جاتا ہے نہ کہ بیٹھ کے دعا کی جاتی ہے۔ اگر بیٹھ کے دعا ہی کرنے سے دشمن مر جاتے یا پھر پرابلم سالو ہو جاتی تو جس نبی کو اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا، وہ کبھی بھی جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک تلوار لے کے نہیں جاتے۔ اس کے لیے دشمنوں کو طاقت دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے، نہ کہ دشمن ظلم کر رہا ہے آپ پر اور آپ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں مسلمانوں، یہ آپ کیجئے، اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے، آپ کو انشاءاللہ جنت مل جائے گی، ٹینشن نہیں ہے، ملے گی جنت۔ آپ اپنی زندگی میں یہ سب اپلائی کیجئے۔ لیکن کوئی اگر آپ پر ظلم کرتا ہے تو پھر طاقت دکھانا پڑتا ہے، طاقت سے لڑنا پڑتا ہے اس کے ساتھ۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میرے والد صاحب اکثر یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ دشمن کو کبھی کبھی طاقت دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ دشمن تمہیں بزدل سمجھ لے گا۔ تو مسلمانوں، دشمنوں نے تمہیں بزدل سمجھ لیا ہے، تو اب وقت ہے طاقت دکھاؤ۔ اور سب سے آسان اور بیسٹ طریقہ دشمن کو طاقت دکھانے کا یہ ہے کہ تم سیاست میں اپنی پکڑ بنا لو۔ اگر تمہاری سیاست میں پکڑ ہو گئی مسلمانوں تو کسی کی اوقات نہیں ہوگی کہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ تمہارے پاس مسلمانوں آخری راستہ ہے، صرف آخری راستہ، جس سے مسلمانوں کی حالت بدل جائے گی، اور وہ ہے سیاست کا راستہ۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ سیاست کے ہی وجہ سے تھی۔ اس کے لیے مسلمانوں، آپ لوگوں کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، سیاست کو اپنی مٹھی میں کر لیجئے، ورنہ پھر آپ کی مسجدیں، آپ کے مدرسے، آپ کے عبادت گاہیں، آپ کی عزت کی دھجیاں، کچھ نہیں بچنے والا ہے۔ کیونکہ دشمنوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ مسلمان بغیرت ہو چکے ہیں۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا ہوں، دشمنوں کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں پر کتنا بھی ظلم کرو یہ بغیرت ہو چکے ہیں، یہ اٹھیں گے نہیں۔ اور جب دشمن کو یہ پتہ چل جائے نا کہ سامنے والا بغیرت ہے تو اس پر کتنا بھی ظلم کرو وہ بغاوت نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں، دشمنوں کو احساس دلاؤ کہ تم بغیرت نہیں ہو، تم بھی عزت کے لائق ہو، تمہارا بھی اس زمین کے اوپر عزت سے جینے کا حق ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کیونکہ اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے مسلمانوں، خلیفہ، حکومت کرنے والا۔ اس زمین کے اوپر تمہیں حکومت کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن سوچ جو ہے وہ مسلمانوں کی، ہماری سوچ جو ہے وہ چھوٹی ہو گئی ہے۔ اس کے لیے ہم دوسروں کو کرسی دے دیے ہیں اور خود غلامی کر رہے ہیں۔ تو غلطی دوسروں کی نہیں ہے مسلمانوں، ہماری سوچ چھوٹی ہو چکی ہے۔ تو مسلمانوں، اپنی آنے والی نسلوں کی عزت کی حفاظت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کی تمہاری آنے والی نسلیں
تمہیں گالیاں نہ دیں، کیونکہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں جب ہماری آنے والی نسلیں ہمیں گالیاں دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ کتنا بزدل تھے، اپنی ہی مسجدوں کو نہ بچا پائے۔ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں گالیاں دیں گے اور کہیں گے کہ کتنا بزدل تھے، اپنی ہی عبادت گاہوں کو نہیں بچا پائیں۔ وہ کہیں گے کہ کتنا بزدل تھے، اپنی ہی درگاہوں کو نہیں بچا پائیں۔ یاد رکھنا اس بات کو، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں گالیاں دیں گے مسلمانوں کہ صرف ہندوستان ہمارا باپ کا ہے، یہ بول کے چلے گئے لیکن کر کے کچھ نہیں گئے۔ سیاست کی طاقت کو اپنی مٹھی میں کر لو مسلمانوں، یہ آخری راستہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اپنی مسجدوں کو بھر دو، کچھ بھی کرو، کچھ حل نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں سدھارتے جب تک وہ قوم خود نہ چاہے۔ مسلمانوں اگر آپ چاہیں تو اپنی حالت کو سدھار سکتے ہیں، اور سدھارنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے سیاست کی طاقت۔